اسلام میں عورت کا مقام کس نمبر پہ ہے؟ اس کا وہ رنگ ہو گیا، اس کا وہ رنگ ہو گیا۔ اب جب یہ مل گئے اللہ نے اس کو قرار مکین میں ٹھہرا دیا۔ اچھا، اب جو بات میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اب یہ دو نطفے جب اکٹھے ہو گئے، یعنی مرد کا اور عورت کا، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی بچے میں چیزیں قوت والی ہیں، کیا معنی، ہڈیاں ہیں، عزم ہیں، اعصاب ہیں، اور طاقت والی جو چیزیں ہیں وہ ساری بنتی ہیں مرد کے پانی سے، اور جتنی نرم و نازک چیزیں ہیں وہ ساری عورت کے پانی سے بنتی ہیں، کہ اس کے بال ہیں، اس کے اندر خون ہے، لطافت ہے، وہ عورت کے پانی سے بنے گا۔ اس کے پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ ڈھانچہ ہے مرد کا، بندے کا سٹرکچر ہے، وہ سارا مرد کے پانی سے بنے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے الگ قوتیں رکھی ہیں اور عورت کے مسئلے میں اللہ نے الگ لطافتیں اور نزاکتیں رکھی۔ تو ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کبھی کبھی یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا علی ماء الرجل، جب پانی مرد کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں، وَإِذَا عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ، جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کی شکل میں۔ اچھا، اور کبھی دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے تو کچھ اعضاء جو ہیں وہ باپ کی شکل پہ ہوں گے، کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل پہ۔ اچھا، کبھی کبھی خدا کی شان ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دادے کی شکل پہ ہوتا ہے، بچہ نانے کی شکل پہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ 20 جو ہیں تمہارے ایک رنگ ہے، یہ ایک عجب رنگ کا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور کو نہیں اندھا، اس کی کوئی رنگ ہوگی نا، میں نانی دادی کی ادھر کھینچ گیا۔ اس نے کہا اسی طرح بچوں میں بھی تو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، اس کی توجہ جس پہ زیادہ ہوگی، کبھی کبھی بچے کے اعضاء پہ اس کا بھی عکس پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اپنے کلینکس میں بھی یا اس حاملہ کے گھر میں بھی خوبصورت بچوں کی، ہیلدی بچوں کی تصویریں لگوا دیتے ہیں تاکہ عورت کی آتے جاتے اس پہ نظر پڑے اور خدا کرے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی ذرا صحت مند ہو۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس کو دیکھتی رہتی ہے، تو خدا کی قدرت ہے اس کے بھی اثرات آ جاتے ہیں بچے، اللہ کی شان۔ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ ہر کسی کے احکام، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورت ہو یا مرد، اس میں بلوغ کے علامات ہیں۔ کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں؟ آج کل تو خیر ٹیسٹ ہیں اور وہ دانت دیکھ لیتے ہیں، دانت گن لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جو سب کو نظر آ سکیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورت کے ایام حیض شروع ہو گئے مانا بالغ، اگر اس کے سینے کے ابھار سے انداز ہو رہا ہے بالغ، اسی طرح اگر مرد ہو یا عورت ہے اس کو احتلام ہو گیا یعنی مادہ منویہ آ گیا، مانا ہے کہ بالغ۔ اب بالغ ہونے کے بعد عورت کے لیے خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کا نام حیض۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کے لیے ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور بعض لوگوں نے تو خیر ایک روایت لکھی ہے، اس کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں ہے، کہ بس ہے یعنی وہ قدرتی بات ہے نا کہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ جتنی جھوٹی روایتیں ہوں نا انہوں لذت بڑی ہوتی، کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ گھڑ کے سنایا جائے نا لوگوں کو اس پہ واہ واہ بڑی ہوتی۔ جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مؤذن تھے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو روک دیا کہ حضرت بلال کو کہ اذان نہ دو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لفظ صحیح نہیں کہہ سکتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ صحیح ادا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اشہد،
اشہادو نہیں کہتے بلکہ سین سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس لیے اذان کوئی اور دے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھی، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، اور ساری رات حضور جناب پریشان ہیں اور بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور صبح نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ حضور نے دعا کی اور جبریل آیا کہ اللہ میاں نے تو حکم دے دیا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح ہوگی نہیں، رات رک جائے گی. گھڑی ہوئی بات ہے لیکن لوگ جناب بڑے ماشاءاللہ اش اش کر کے اٹھتے. آج آپ حرم میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ آج کا رات میں سے سب معراج شریف کی رات کے عمرہ کر رہے ہیں. نہیں، اگر معراج کی رات کا عمرہ کوئی عبادت ہے تو سب سے زیادہ حقدار تو ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی. سب سے زیادہ حقدار حضرت عمر، عثمان و علی صحابہ اہل بیت ہیں، ان میں تو کسی نے عمرہ نہیں کیا. وہ جی بس معراج کی رات ہے جی، وہ جی برکت کی رات ہے، تو باقی رجب کا مہینہ بے برکت ہے. عجیب بات. اب دماغ ہے، گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، کوئی روکے گا کہیں. دیکھیں جی سب دیکھو جی ہم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے جناب. عمرہ دیکھو جی، عمرہ تو ایک دین کا کام ہے نا جی. اگر آپ 7 چکر کے 8 چکر طواف کے شروع کر دیں ہم کہیں گے یہ بھی دین کا کام ہے. آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دیں. جی مجھے تو بہت لطف آتا ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے حضرت، سبحان اللہ، صبح صادق کی گھڑی ہوتی ہے. میں تو جناب حضرت 2 رکعت حضرت دل ہی نہیں بھرتا، 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ سیدھے کافر ہو جائے. کیونکہ دین میں کوئی آدمی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ایام حیض جو ہیں یہ عورت کے لیے اس میں مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے کم نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اور اسی لیے میری بیٹیاں، میری بہنیں، خاص طور پہ وہ کنواری بچیاں جو ابھی ابھی بلوغت کے قریب جا رہی ہیں، ابتدا میں کچھ مشاکل بھی ہوتے ہیں، لیکن چاہیے ان کو کہ ان ایام کا خیال کریں اور اپنی ڈائریوں میں، اپنی تاریخوں میں لکھیں کہ مجھے کب ابتدائی حیض ہوئی، کب حیض ختم ہوا، کتنے دن میرا طہر رہا، پاکی رہی، اور اس کے بعد پھر کب حیض آیا. کیونکہ ہر عورت کی عادت جو ہے وہ مختلف ہوتی. کسی عورت کا حیض 3 دن ہے، کسی عورت کو 5 دن ہے، کسی عورت کو 6 دن ہے، کسی عورت کو 7 دن ہے، اور 23 دن اس کے پاکی کے رہیں گے. تو اس لیے سمجھ لیں کہ کم از کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو حیض نہیں ہوگا. یعنی ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں. اور اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ مثلا ایک عورت کو 7 دن ایام حیض کی عادت ہے، پہلے دن خون آ گیا اور دوسرے دن بند ہو گیا، تیسرے دن بند ہو گیا، چوتھے دن پھر آ گیا، لیکن وہ عادت کے مطابق 7 دن اس کو حیض میں سمجھا جائے گا چاہے خون نہ آ رہا. جو اس کی عادت بن چکی ہے کہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، تو اس کے 7 دن جو ہیں وہ پورے حیض کے سمجھے جائیں گے. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جناب مجھے آج تو نہیں آیا لہذا میں آج پاک ہو گئی. نا، جتنے دن عادت کے ہیں اس کو حیض میں رہنا. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب عورت حیض میں ہو تو گویا نماز اس پہ ہے ہی نہیں. اللہ کی شان ہے کہ اس کے لیے نماز نہیں. کتنی بڑی رعایت ہے. کیوں؟ ایک عورت کو اگر 7 دن کی عادت ہے ایام حیض کی اور 5 نمازیں ہیں روز کی تو 35 نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی. اللہ نے معاف کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں البتہ اگر وہ حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی تو روزے عورت کو قضا کرنے ہوں گے میری بیٹی. کیوں؟ روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، وہ تو ہر مہینے میں نہیں ہوتے روزے، وہ تو پورے سال میں ایک دفعہ آئیں گے اور اس کے 7 روزے قضا ہو جائیں گے. تو 7 روزوں کا قضا کرنا تو مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی پابندی نہیں کہ لگاتار روزے رکھے، بلکہ جب مرضی آئے رکھے. یہ بھی ضروری نہیں کہ گرمی میں رکھے، آگے موسم ٹھنڈا آ رہا ہے ٹھنڈے موسم میں رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ احکام. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حالت حیض میں جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے کہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتی. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کرتی.
حتیٰ کہ فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، معلمہ ہے، اور ہے بھی معلمہ قرآن کی، اور 8 دن یا 7 دن اس کو حیض کی عادت ہے، تو 7 دن تک وہ بچیوں کو کیسے پڑھائے؟ تو کہتے کنٹرول کر سکتی ہے، بیٹھی رہے، اور وہ اگر غلطی کرنے لگے تو آیت کا پہلا لفظ بتا دیا، یا ہجے کر کے بتا دیا، یا آیت کے کسی حرف پہ ٹوک دیا تاکہ متنبہ ہو جائے بچی پڑھنے والی، ورنہ پوری آیت جو ہے وہ عورت تلاوت نہ کرے حیض پر، اس کے لیے پڑھنا جائز۔ اچھا، بعض علماء، بعض ائمہ فقہا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے، کیا معنی میاں بیوی لیٹے ہیں اس کے بعد جنابت ہو گئی، یا عورت کو احتلام ہو گیا سوتے میں، جیسے مرد کو احتلام ہو سکتا ہے عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک عورت نے آگے جب مسئلہ پوچھا تو حیران ہو گئی کہ اب تحتلم المرأة، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، تو اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا ہے تو بچہ عورت کی شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے مرد کا پانی اسی طرح عورت کا پانی، جیسے اس میں خواہشات ہیں ایسے اسی میں جذبات ہیں۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ بعض علماء، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی، ذکر بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگا سکتی، لیکن اگر یاد ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ حیض سے پاک ہونا عورت کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو عادت ہے 7 دن پورے ہوں تو بیچاری پاک ہو، لیکن جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں نہ، اٹھے جائے حمام میں غسل کر لے، السلام علیکم، فارغ ہو گئی۔ اس لیے بعض علماء جو ہیں حیض، نفاس اور جنابت میں فرق کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، یاد بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اب تمام ائمہ کے نزدیک عورت اگر حیض میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو وہ اپنے وظیفے شریفے جو ہیں وہ بھی یاد پڑھ سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو قرآن کا کوئی لفظ بطور دعا پڑھ سکتی ہے، بطور قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اب دیکھیں نا، جب ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، گویا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کو بطور قرآن تلاوت کرنا، ایک ہے لفظ قرآن کو بطور دعا مانگنا، جس رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کئی آیتیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ حیض کی حالت میں عورت ذکر بھی کر سکتی ہے، اور عورت درود بھی پڑھ سکتی ہے، اور اللہ کا نام بھی لے سکتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بعض آیتیں جو بطور دعا پڑھی جائیں اس کا بھی عورت کو پڑھنے کی اجازت۔ اسی طرح میری بیٹی یہ دیکھ لیں کہ اگر مثلا اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ میقات پہ آئی ہیں، آپ حج پہ آ رہی ہیں، آپ عمرے پہ آ رہی ہیں، اگر میقات کے آنے سے پہلے یا میقات پہ عورت کو حیض آ گیا، عورت کو اگر حیض آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت ساری ہماری بیٹی آتی ہیں، بڑی روتی ہیں، ہے مجھے حیض آ گیا اور میرا حج خراب ہو گیا اور میرا عمرہ برباد ہو گیا اور میری مدینے میں زیارت نہ ہو، یہ جاہلیت ہے۔ حضور کی بیوی عائشہ امہات المومنین جب حج پہ آ رہی ہیں انہیں حیض آ گیا، جب حضور سرکار دو عالم حج سے فارغ ہو کے واپس جا رہے ہیں تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، کہتے ہیں ان اللہ کتب علی بنات آدم۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک لطیفہ بعض لوگوں نے لکھا، اللہ عالم کس قدر حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا جنت میں کہ اس درخت کو ذرا چکھ لیتے ہیں، تجربہ تو کرے، ٹیسٹ تو لینا، تو سبب وہی بنی، تو چونکہ سبب آدم علیہ السلام کا وہ بنی اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ہم بھی پھر تیری بچیوں پہ ایسا حالات رکھ دیں گے، کبھی حیض میں روئے گی، کبھی نفاس میں روئے گی، کبھی بچہ پیدا کرنے میں روئے گی، تو نے جیسے میرے آدم کو رلایا ہے نا، روتی تم بھی رہو، تاکہ اللہ نے اس پر بطور سزا کی یہ چیزیں لازم کر دی ہیں کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے مشورے لیے تھے نا ہم درخت چکھنے کے، تو اس کی صلہ یہ ہے کہ تم 9 مہینے بچے کو اٹھاؤ، پھر ولادت کے وقت ہی روتی رہو جب تک زیادہ فریاد نہ کرے، کہتے ہیں ابھی درد پورے شروع نہیں ہوئے، ابھی تھوڑے تھوڑے سے درد ہیں، تو اللہ نے وہ دردیں اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ ساری زندگی یہ بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ عالم، مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی، بہرحال کتابوں میں ایسے میرے خیال میں لطیفہ ہی ہے، بعض لطائف بھی بنتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کچھ مولوی بناتے ہیں، کچھ واعظ بناتے ہیں، کچھ نعت خواں بناتے ہیں، کچھ ذاکر بناتے ہیں، کچھ پیر بناتے ہیں، اس کے بغیر کام چلتا نہیں۔ اصل مشکل یہ ہے، یہ پیری والا دھندا جو ہے نا، یہ جب تک اس میں مکر نہ ہو کام نہیں چلتا،
ہمارے والد صاحب کے استاد تھے سہارنپور کے، وہ فرماتے تھے مولوی خیر محمد کہ دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے، جب تک مکر نہ کرو شکر سے روٹی نہیں کھا سکتے، پھر تو بے بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام حیض میں اگر عورت میقات پہ آ جائے، عورت غسل کر لے، اور غسل جو ہے یہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا، بات کو سمجھیے، کیوں آپ تو حیض ہے، یہ غسل ہوگا صرف صفائی کے لیے کہ بدن کو صاف کرے، اور غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنا تلبیہ پڑھے، مکہ شریف میں آئے، اپنے مکان پہ بیٹھی رہے، اپنے آپ کو احرام میں سمجھے کہ میں احرام میں ہوں باقاعدہ، نہ بال توڑے، نہ کنگھی دے، نہ خوشبو لگائے، نہ خامن سے بے تکلفی کرے۔ جب اس کے ایام گزر جائیں، اب فارغ ہو کے غسل کر کے، اور غسل بھی سادہ پانی سے یا ایسے صابن سے جس میں خوشبو نہ ہو، اگر خوشبو والا صابن استعمال کرے یا پرفیوم استعمال کرے یا یونیکلون استعمال کرے تو پھر تو دم دینی پڑ جائے گی۔ اچھا، اب جناب وہ پاک ہو کے غسل کر کے، یہ نہیں کہ پھر مسجد عائشہ جاؤ، اس کا وہی عمرہ باقی ہے، وہی نیت باقی ہے، جا کے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، اور اس کے بعد اس کے احکام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسلام اور عورت کے موضوع پر اس سلسلہ درس میں الحمدللہ کافی مواضیع پر بات ہوئی، اور سابقہ درس میں مسئلہ حیض پر بات ہو رہی تھی۔ حیض اور نفاس، حیض اس کو کہتے ہیں جو ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، جسے ماہواری کہا جاتا ہے، مینسز کہا جاتا ہے، ایام کہا جاتا ہے۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کا ہر عورت کے لیے ایک فیصلہ ہے، ایک حکم ہے، اور اس میں اس کی بہت بڑی بڑی حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی یہودیت میں اور زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایام حیض میں اس قدر ناپاک، غیر پسندیدہ اور برا تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو اپنے معاشرے سے گویا کاٹ دیا جاتا تھا کہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک الگ کمرے میں اپنے وہ عادت کے دن پورے کرے، اور اس دوران میں وہ کسی سے نہ ملے، کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، وہ بالکل بیچاری چھوت ہو کے پڑی رہے۔ حتیٰ کہ آج بھی سامعین کا چونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ بلاد ہند سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی یہ رسمیں ہیں، اور ہندوؤں کی وجہ سے بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی یہ رسمیں ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہے تو حیض والی عورت جو ہے وہ مریض کے سامنے نہ آئے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی اللہ معاف کرے بچے بچی کو چیچک ہے، سمال پاکس جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ جرم عظیم ہے کہ کوئی حیض والی عورت اس کے سامنے آ جائے، وہ کہتے ہیں بس اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ کسی اہم تقریب میں، یعنی ان کی مذہبی تقریب میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی حیض ایک چیز ہے جو اللہ نے ایک عورت پہ لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ایک ناپاک چیز ہو گئی ہے اور اس کو دور کر دیا جائے اور معاشرے سے کاٹ دیا جائے، اب وہ نہ تو کھانا پکائے اور نہ خامن کی خدمت کرے اور نہ خامن کے ساتھ بیٹھے، یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کی نفی کی۔
ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ تمام معاملات میں آزاد ہے، حتیٰ کہ ایام حیض میں وہ اللہ کا ذکر کرے، ایام حیض میں اگر وہ حج پہ آئی ہوئی ہے لبیک پڑھے، تلبیہ پڑھے، دعائیں کرے، ایام حیض کے اندر اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، گھر والوں کے کھانا پکائے، کھانا کھائے، کٹھے بیٹھ کے بات کرے، اپنے خاوند کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹے، حتیٰ کہ صحیح احادیث مبارک پہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ مکہ مدینہ میں رہنے والے میرے بھائی، کہ سرکار دو عالم کا اب جہاں مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، یہی گھر ہے، یعنی سرکار دو جہاں کی زندگی میں یہ عائشہ کا گھر تھا، یہ حجرہ ہے عائشہ، اور حضور کا گھر یہ تھا کہ ایک حجرہ تھا اور تھوڑا سا آگے صحن۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے مجھے ایک پرچہ اٹھا کے دو، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پہ یہ چٹائیاں جو ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے، یا تو کنکریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی حسوہ ہوتی تھی، ان پہ نماز پڑھی جاتی تھی، یا کوئی چٹائی ڈال دیتے، اس نے فرمایا کہ ایک چٹائی لے لو تاکہ میں نماز پڑھوں کمرے میں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا حائض، حضور میں تو حیض میں ہوں۔ تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا حیضت کی لیست بیدک، فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو، حیض تمہارے کو ہاتھوں میں ہے، عقل کی بات کرو، تم مسجد میں داخل نہیں ہو رہی، تم اپنے حجرے میں بیٹھی ہو، ہاتھ بڑھا کے ایک چیز لے لو مسجد سے، کوئی بات نہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں مسلح ہے، مسجد سے لیا ہے، اور بچھا کے کس کو دے رہی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اسی پہ نماز پڑھے۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایام حیض کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹتے تھے۔ صرف ازواج مطہرات یہ احتیاط فرماتی تھی کہ اپنے کپڑے کو باندھ لیتی تھی تاکہ کوئی خون کا ذرہ، کوئی خون جو ہے وہ کسی دوسرے کپڑے کو بلا وجہ نہ لگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خون جو ہے پلید ہے، نجس ہے، ناپاک۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اور جتنے دن اس کا ایام حیض ہیں، بعض عورتوں کی 4 دن عادت ہے، بعض کی 3 دن عادت ہے، بعض کی 7 دن عادت ہے، بعض کی 8 دن عادت ہے، تو وہ 8 دن کے لیے وہ چھوت بن کے بیچاری رہ جائے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے سارے حقوق بحال ہیں۔ صرف اسلام نے منع کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی مباشرت نہیں کرتے، اور مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک مباشرت کا معنی ہوتا ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، یعنی بدن کا بدن سے لگنا، یہ تو جائز ہے۔ اور جو مباشرت منع ہے اس کا معنی ہے کہ جماع کرنا، کہ میاں بیوی مجامعت نہیں کرنا، اور اس مجامعت نہ کرنے میں بھی دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حیض والی عورت کے بارے میں کہ کیا آدمی ایام حیض میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، تو ان کو بتا دو کہ نہیں، یہ حیض پلید چیز ہے، اور لفظ اذى ہے جس سے دلالت ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے یہ سبب عذاب ہی ہے۔ اور آج یعنی طب جو ہے، چاہے طب قدیم ہو یا طب حدیث ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایام حیض میں میاں اور بیوی ملیں گے تو دونوں کے لیے مسائل اور دونوں کے لیے مشکلات اور دونوں کے لیے بیماریوں کا سبب ہو سکتا، اسی سے آتشک پیدا ہوتی ہے، اسی سے سوزاک پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ حیوانیت ہے جس سے آج ایڈز تک لوگ پہنچے، کہ اس کا سبب کیا ہے، وہی حیوانیت، کہ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری جیسے اعمال دہرائے جانا، ایام حیض کے اندر ان کے ساتھ مباشرت کرنا اور غلط قسم کی حرکتیں کرنا، اس کا انجام جو ہے وہ ایڈز تک جا پہنچا ہے۔
اسلام نے صرف یہ پابندی لگا دی کہ قل هو اذن فاعتزلوهن، کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی جو ہیں وہ مجامعت نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی کا ملنا جو ہے شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا کہ ایام حیض میں ملنا جو ہے وہ گناہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے خامند کی بات پر، مثلا خامند کو خواہش ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا ہے، تو کوئی عورت اس پہ انکار نہیں کر سکتی کسی بھی حالت میں، الا فی حیض، مگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو انکار کر سکتی ہے کہ میں حیض ہوں، یا وہ نفاس کی حالت، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے علاوہ انکار کرنا جو ہے، بلکہ صریح حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کو اپنے فراش پہ بلایا اور دعوت دی فابت، اس نے انکار کیا، تو حدیث میں آتا ہے تلعنہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے۔ اور اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آج تقریباً 80% گھروں کی بربادی کا یہی سبب ہے کہ خامند کی اطاعت نہ کرنا، خامند کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور اپنے اپنے فکر اور مزاج پہ چلنا۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اگر عورت کھانا پکا کے دیتی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ اس کی خدمت ہے، یہ اس کی اعانت ہے، یہ اس کے گھر کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کھانا تو ملازم یا خامن جو ہے وہ کسی نوکر سے بھی بنوا سکتا، کھانے کے لیے وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتا، کھانے کے لیے وہ بیچارہ ڈیوٹی کے دوران میں سینڈوچ منگوا کے بھی کھا لیتا، کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے دھلوا سکتا ہے، کسی لانڈری پہ کپڑے بھیج دے وہ دھل جائیں اور گھر سے اچھے دھلیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے باقی جتنے امور ہیں، اس کی صفائی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے کمرے کو ٹھیک کرانا ہے، ملازم سے کرا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورت کا لباس ہو، عورت تمہارا لباس ہے۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس تمہارے بدن کو ڈھانپ لیتا، جیسے لباس میں تمہارا بدن چھپ جاتا، اسی طرح مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے کو گناہوں سے ڈھانپ لیتے، ایک دوسرے کو بچا لیتے۔ تو جب اس کی خواہشات کا ایک جائز حل موجود ہوگا تو خاوند بلا وجہ جو ہے گناہ کی طرف آمادہ نہیں۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولو علی تنور، کہ اگر ایک عورت تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند ہے، انسان ہے، باہر گیا، اس کی کوئی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، جذبات اس کے بھڑک اٹھے، تو وہ واپس، حضور نے فرمایا کہ ارجع الی اہلک، اپنے گھر واپس آؤ۔ تم جو دوسری عورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی تو رکھا ہے تاکہ تم اپنے حلال سے تمتع حاصل کرو۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ولو علی تنور، اگر عورت تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی اور خاوند نے بلایا تو روٹیاں چھوڑ دے اور خاوند کی خواہش کا احترام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹیاں تنور میں جل جائیں گی، تو روٹی کا جل جانا تو بہتر ہے، لیکن خاوند زنا کرنے کے بعد جہنم میں جلے تو وہ تو بہت بری بات۔ اس لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے سے تو بہتر ہے کہ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، کھانا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، سالن جل جاتا ہے تو جلنے دو، لیکن خامند کو تو نہ جلاؤ۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ ولو علی رحل، کہ اگر خامند اور بیوی دونوں یعنی شغدوں پہ ہیں اور اونٹوں کا سفر ہے اور وہاں خامند کے جذبات میں حدت آئی ہے تو عورت کو وہاں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ویسے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ ظاہری آداب، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یستحی عن الحق، حق کے معاملے میں کوئی استحیاء نہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج ہم حرام سے تو حیا نہیں کرتے۔ آپ اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر ہم جناب پلے بوائے میگزین پڑھیں گے، اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر ہم جناب بلیو فلمیں اور ویری ڈیپ بلیو فلمیں دیکھیں گے، ہم اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر غلط سی ڈیز دیکھیں گے، ڈش پہ غلط پروگراموں کے انتظار کریں گے، اس کے لیے جاگنا پڑے، اس کے لیے ہمیں صبح 4 بجے بیٹھنا پڑے، بیٹھیں گے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین ایسے مسائل پہ گفتگو کرے تو ہم کہیں گے دیکھو جناب مولوی لوگ ہیں اور یہ تقریریں تو عورتیں بھی سنیں گی، یہ تقریریں تو جناب بچیاں بھی سنیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں حلال سے کوئی شرم نہیں،
اسلام حرام سے منع. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند کے جذبات کا اور خاوند کے خیالات کا احساس. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے. اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہاء حیض میں ملا ہے. یعنی جب حیض شروع ہوا ہے اس وقت میں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا جب ختم ہونے والا تھا آخری دن تھے اس میں ملاقات ہوئی ہے تو حکم ہے کہ اگر ابتدائی ایام ہیں تو زیادہ خیرات کریں. بعض روایات میں ہے کہ 1 دینار صدقہ اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے کہ یہ گناہ ہے.